الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز علماء کرام، ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم اہل بیت کی رشتہ داریوں کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اس جمعہ میں دو باتیں قابل غور ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس وقت عرض کی جائیں گی۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو تین باتیں صرف عرض کرنی ہیں۔ اس موضوع پر مواد تو تمام اکابر کے پاس، علماء طلباء کے پاس موجود ہے، صرف ایک ترتیب ذکر کرنی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے وہ شخص ہیں جن کو تین ایسی سعادتیں حاصل ہیں جو امت میں اور کسی کو حاصل نہیں۔ ان میں سب سے پہلی سعادت یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ کے محب ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ کے محب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے محبوب بھی ہیں۔ دنیا میں انسان اسی چیز کو طلب کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگنا اور اسلام کی عزت کے لیے مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محب نہیں ہیں، محبوب بھی ہیں۔ اس پر علماء نے ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے محبوب بھی ہیں، اس لیے محب اور محبوب دونوں کا مزاج جدا ہوتا ہے۔ جو شخص کسی کا محب ہوتا ہے اس کی 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ محبوب جب کوئی رائے لے تو محب یہ چاہتا ہے کہ وہ رائے پیش کرے جس میں محبوب کی رضا ہو۔ محب کی 100% کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی رائے پیش نہ کروں جو رائے میرے محبوب کو اچھی نہ لگے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوری جماعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی رائے طلب کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اول منشا یہ ہوتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے،
تو صحابہ کرام اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رائے کو آپ کے چہرے اقدس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ صرف محب نہیں ہیں، محبوب بھی ہیں، رائے پیش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی رائے بھی پیش کر دیتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور منشا کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کو نہ صرف پیش کر دیتے ہیں بلکہ پیش کرنے کے بعد بعض اوقات اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھایا جائے، اور آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ تک استغفار کا کہا ہے، ممکن ہے میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیں۔ حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ رائے دیتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑتے ہیں اور دامن پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت موج میں ہے، آپ علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر کیونکہ محبوب ہونے کے ساتھ محب بھی ہیں اور حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، اس لیے پھر صف میں ہاتھ باندھ کر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں۔ مگر جو ہی نماز کا سلام پھرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر اعلان کرتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ جل شانہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید کرتے ہیں۔ محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ رائے دے رہے تھے اس وقت جبرائیل کیوں نہیں آئے؟ جنازہ پڑھانے کے بعد کیوں آئے؟ کہا امت کو یہ بھی بتلانا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امتی ہیں اور حضور علیہ السلام نبی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے سر تسلیم خم بھی کرنا تھا کہ حضور کے حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم ہیں، اور پھر بعد میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت کو بھی ذکر کرنا تھا، پہلے حضور علیہ السلام کے مقام اور منصب کو بیان کرنا تھا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف محب نہیں ہیں، محبوب بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو مانگا ہے، اور محبوب کی یہ ادائیں ہوتی ہیں کہ محبوب کبھی اختلاف بھی کیا کرتا ہے، اختلاف رائے بھی کیا کرتا ہے۔ دوسری، اس پہ بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث فاروق اعظم۔ اس پر اتنی سی بات سمجھ لیجیے، محدث کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا کہ محدث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی مخلوق میں
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نبی تو نہیں ہوتے، مگر نبی نہ ہونے کے باوجود ان کی زبان پر رب بولتا ہے، جس طرح نبی کی زبان پر رب بولتا ہے۔ وہ لوگ نبی تو نہیں ہوتے مگر ان کی زبان پر رب بولتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ ایک عجیب جملہ لکھا، کہا ایک ہے مقام ولایت، ایک ہے مقام نبوت۔ عام طور پر ہم بیان کرتے ہیں مقام ولایت کو اور مقام نبوت کو، وہ فرماتے ہیں ان کے درمیان مقام محدثیت ہے، کہ ایک ایسا آدمی جو نبی تو نہیں ہے مگر اس کی زبان پر رب بولتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں اگر وہ شخص جس شخص کی زبان پر رب بولتا ہے، اگر میری امت میں کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ اسی کو پھیلاتے ہوئے علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، میں اہل علم کے لیے اس بات کو صرف ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالی نے امر کن سے بنائی ہے۔ اس ساری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ پھر اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو۔ پھر انسان کو جو زندگی گزارنے کا طرز دیا گیا ہے اس کو امر شرعی کہتے ہیں، امور تشریعیہ کہتے ہیں، کہ انسان نے جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کے احکامات کو معلوم کرنا ہے، نواہی کو معلوم کرنا ہے، اور معلوم کر کے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے اوامر و نواہی کیا ہیں، اللہ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے، یہ چیزیں جو شخص بتلاتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو نبی کا دائرہ کار ہوتا ہے امور تشریعی، شرعی امور۔ نبی شریعت کے دائرے میں رہتا ہے، اللہ تعالی سے یہ معلوم کر کے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، انسانیت کو بتلاتا ہے۔ جو احکامات نبی سکھاتا ہے ان کو امور تشریعی کہتے ہیں۔ گویا امور تشریعی یہ حکم بھی اللہ کا، امور تکوینی یہ حکم بھی اللہ کا، مگر امور تشریعی میں اللہ کے نائبین ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام۔ دوسری طرف ہے امور تکوین، بارش برسانی ہے، فلاں میں روح پھونکنی ہے، اس وقت بادلوں کو چلانا ہے۔ ان امور تکوینی میں اللہ جل شانہ کے نائبین فرشتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ وہ امور تکوینی میں اللہ کی نیابت کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام امور تشریعی میں اللہ کی نیابت کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اللہ جل شانہ کے امور تکوینی کی تجلی انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بعض افراد پر پڑتی ہے، تو اللہ کی امور تکوینی کی اس تجلی کے سبب نبی کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ تکوینی امور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ تو ویسے نبوت کے ذمے امور تشریعی ہیں، مگر بعض اوقات امور تکوینی کی تجلی بھی نبی کے جسم پر پڑتی ہے،
قلب پر پڑتی ہے، جس سے نبی کے اعضاء سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، تو نبی تشریعی امور میں اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ پھر نبی کے نائبین مجتہدین ہوتے ہیں، جو تشریعی امور میں نبی کے لائے ہوئے احکامات کی وضاحت کرتے ہیں، جو امور امت کے سامنے واضح نہیں ہوتے ان میں اجتہاد کرتے ہیں، تو یہ نبی کے نائبین ہوتے ہیں امور شریعت میں۔ اور وہ امور تکوینی جن کی تجلی بعض اوقات نبوت پر پڑتی ہے اور نبی کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اس تجلی میں نبوت کے جو نائبین ہوتے ہیں وہ محدث ہوتے ہیں۔ یعنی امور تکوینیہ میں نبی جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں وہ معجزہ کہلاتے ہیں۔ ان میں نبی کا جو نائب ہوتا ہے وہ محدث کہلاتا ہے۔ یعنی امور تکوینیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اس خاص تجلی سے حاصل ہوئے، اس امت میں وہ امور تکوینیہ اگر کسی شخص کو حاصل ہوں گے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوں۔ وہ اس امت کے محدث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، نبی کا کام ہے لوگوں کو حلال بتلائے، نبی کا کام ہے لوگوں کو حرام بتلائے، نبی کا کام ہے لوگوں کو بتلائے اس کام میں فائدہ ہے، اس کام میں نقصان ہے۔ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ زمین پر ہوائیں چلائے، نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ زمین پر بارش برسائے۔ ہاں، اللہ جل شانہ کبھی نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو معجزات کو ظاہر فرماتے ہیں، لیکن یہ کام اللہ کا ہے۔ تو تکوینی امور کی جو تجلی نبوت پر پڑتی ہے، نبوت کے طفیل وہ محدث پر پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے محدث ہیں۔ محدث ہونے کی وجہ سے کبھی یہ خطاب کا بیٹا دریا کو حکم دیتا ہے چلو، دریا چل پڑتا ہے۔ کبھی یہ ہواؤں کو پیغام بھیجتا ہے، یا ساریہ الجبل، ساریہ بیٹھے ہیں عراق میں، یہ مدینہ طیبہ میں۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ فاروق اعظم یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر جو کہتا ہے اس کو کہنے دے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقام اور منصب کو سمجھ رہے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو عمر کہتا ہے اس کو کہنے دو۔ گویا کہ اللہ جل شانہ نے سیدنا فاروق اعظم کے قلب اطہر پر حضور علیہ السلام کے طفیل تکوینیات کو ظاہر کیا ہے۔ اس لیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رائے پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی رائے کے مطابق نکلتی ہے، مگر فاروق اعظم جو رائے دیتے ہیں وہ بظاہر تو ایک رائے ہوتی ہے، مگر بعد میں حالات بتلاتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے دی تھی بظاہر تو وہ ایک رائے تھی، لیکن حالات نے ثابت کیا کہ یہ تکوینیات تھی۔ سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر رب بول رہا تھا، جس طرح بدر کے شرکاء کے بارے میں ایک رائے تھی مگر اس زبان پر رب بول رہا تھا، مقام ابراہیم کے بارے میں ایک رائے تھی مگر اس پر رب بول رہا تھا۔ محدثین نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں، تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم یہ بات بیان کریں، اور علامہ سیوطی اور دیگر حضرات نے جو موافقات عمر لکھی ہیں ان کے لیے اس بات کو بطور تمہید ذکر کریں، اور ذکر کرنے کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کا ذکر کریں جو معروف و مشہور ہیں۔